کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. انہوں نے منت مانگی، بیٹا ہو گیا. یہ تو بیٹا دینا بیٹی دینی اللہ کا کام ہے. تو جب مجھے بیٹھے، ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کپڑے کی دکان ہے، وہ اس نے کہا جی کھڑے ہو کے پانی پی سکتے ہیں. میں اس کو بولنے لگ پڑا، میں ہاں تو کیسی بات کر، ان پڑھ ہوں. لیکن اللہ کا اتنا شکر ہے کہ مجھے نا اتنا پتہ چل گیا کہ قبروں پہ نہیں جانا، عمارتیں غلط ہیں. ان کو آج بھی بتاؤ، قرآن و سنت سے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. میں تو بات کرتا ہوں سیدھی، لیکن انہوں نے مجھے بڑا بولا اسٹیٹس نہیں لگانا. میری بیگم ہے، میرے ماشاءاللہ بچے ہیں، میری چھوٹی سی بیٹی ہے، وہ کہتی ہے بابے شاید کوئی نہیں. یار تو یہ اتنے لوگ بیوقوف ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، ان کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں. آ جاتے ہیں جی چلو جی ہم اس کو کا غازی بننے. وہ اللہ نے مجھے ہدایت دینی چاہیے، اللہ کا فضل ہے میرے پہ. میں کہتا ہوں دنیا کی ساری دولت سب کچھ مل گیا، اللہ نے ہدایت دے دی. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ قمر عباس. ماشاءاللہ. قمر بھائی کدھر سے آئے ہو؟ گجرات سے. گجرات. جی. آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم. بہت شکریہ. اچھا جی، گجرات شہر سے ہیں یا گاؤں سے؟ جی گجرات شہر سے. شہر سے. اچھا کیسے ہوا تعارف؟ اچھا سب سے پہلے تو سوری یہ بتائیں، آپ کا جو اپنا مسلک فرقہ وہ کیا تھا؟ میرا جو والد صاحب تھے نا، وہ اہل سنت وال جماعت سے تھے، لیکن ان کا دوست آنا شیعوں کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ انہوں نے 4 بیٹیاں تھیں ہماری، میری بہنیں تھیں 4 بڑی، بیٹا نہیں تھا. ان کو کسی نے اس راستے میں لگایا کہ منت مانگ لو تو بیٹا ہو جائے گا. انہوں نے منت مانگی، بیٹا ہو گیا. یہ تو بیٹا دینا بیٹی دینی اللہ کا کام ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ بس شیطان ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے. وہ بیٹا ہو گیا. انہوں نے کہا جی بیٹا ہوگا تو وہ چھریے مارے. چھریے مارے؟ ہاں. وہ میرا بڑا بھائی تھا، اس کا نام، تو وہ چھریے مارنے لگ پڑا. اس کے بعد پھر میری باری آ گئی، میں ہوا، میں نے بھی وہی کام کیا، میں بھی چھریوں پہ لگ گیا. اچھا. تو ایک دوست نے بیٹھے ویسے ہی مجھے نہ کہا کہ یار یہ گناہ ہے چھریاں مارنا. قرآن میں صاف سیدھا فرمایا کہ اللہ نے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرے. وہ اللہ نے ہدایت دے دی مجھے. اس کے بعد میں اہل سنت وال کے حال میں سنیوں میں ہو گیا. تو جو مین ہے، اچھا ایک دم سے آپ نے بات اس کی مان لی؟ جی مان لیا. اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا سب سے بڑا کام ہے کہ اللہ نے مجھے سیدھے رستے پہ لانا. دوسرا پھر وہ ہمارا علی بھائی سے تعارف اس طرح ہوا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے سے. ہم جب سنتے آئے ہیں بڑوں سے سب سے کھڑے ہو کے پانی پیو گے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں غلط ہے. تو جب مجھے بیٹھے، ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کپڑے کی دکان ہے، وہ اس نے کہا جی کھڑے ہو کے پانی پی سکتے ہیں. میں اس کو بولنے لگ پڑا، میں ہاں تو کیسی بات کر. اس نے کہا جی یہ لو جی سنو. علی بھائی کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی. اس کے بعد میں نے علی بھائی کی بات پہ یقین نہیں کیا. میں نے پھر مولانا طارق جمیل صاحب کی دیکھی. میں نے کہا یار یہ ان کو تو میں مانتا تھا نا، تب بڑے اچھے مجھے لگتے تھے. ہاں طارق جمیل صاحب مجھے بڑے اچھے لگتے تھے. اس کے بعد ثاقب رضا مصطفی صاحب کو میں ان کا بہت بڑا فین تھا. تو اللہ کا شکر ہے پھر وہ میں علی بھائی کی مجھے تعارف ہوا پانی والا. پھر میں نے 1-2 اور مسئلے پہ نا علی بھائی سے کھڑے ہو کے شاہ والا جو کہ اگر مجبوری ہے تو یہ نہیں کہ مجبوری ہے تو آپ بیٹھ نہیں سکتے اس جگہ پہ، مجبوری ہے. جی وہ مسئلے سنے. پھر تھوڑا سا پہلے تشیع میں تھوڑا سا تھا دھیان. پھر وہ جب بنو امیہ کے بارے میں باتیں جو انہوں نے قرآن و سنت کی، ہم وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا کوئی ان سے اطلاف جو قرآن و سنت کے مطابق یہ بتاتے ہیں، وہ ہمارا ہدایت کا ذریعہ بنا اطلاف سے. پھر اب الحمدللہ گھر والوں کی گالیاں بھی پڑتی ہیں، بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. دوست ہیں وہ کہتے ہیں تو کسی پانڈے کا ٹکن ہی نہیں ہے، کبھی شیعہ کبھی سنی کبھی، بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں. لیکن الحمدللہ جو ہمیں یقین ہے نا، اب میں جو دیکھتا ہوں، میں گوگل پہ جو علی بھائی حدیث بولتے ہیں وہ میں گوگل پہ نکالتا ہوں، اس کو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ تو واقعی علی بھائی نے سچ کہا حدیث ہے. اور علی بھائی کی زبان سے نہیں، ویسے بھی جو گوگل کے اوپر اس کی اپنی ریکارڈنگ ہے اس پہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، وہ تسلی ہو جاتی ہے. اب الحمدللہ ان پڑھ ہو کے بھی میں کہتا ہوں کہ میں ان سے 1000 درجے بہتر ہوں. جو علماء کو میں سنتا ہوں نا، یہ بریلویوں کے جتنے بھی ہیں، ان سے 1000 درجے کیا کروڑ درجے میں بہتر ہوں. اللہ کا بڑا ہی احسان ہے. ان پڑھ ہوں لیکن اللہ کا اتنا شکر ہے کہ مجھے نا اتنا پتہ چل گیا کہ قبروں پہ نہیں جانا، عمارتیں غلط ہیں. ان کو آج بھی بتاؤ، قرآن و سنت سے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے
قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, ان پہ مجاور بن کے مت بیٹھو, یا سارا کچھ بتاؤ پھر بھی نہیں مانتے وہ. ایسا ان کو ہو گیا ہوا ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے جیسے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. میری والدہ نے اگلے دن میں نے اسٹیٹس ایک لگایا تھا علی بھائی کا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو والدہ میری مامی نے فون کیا والدہ کو, میری سسٹر نے کیا اس کو کیا ہو گیا. والدہ میں نے مجھے گالیاں دی, مجھے کہا تم میں کرو کاٹ دیں گی, اس طرح ہو جائے گا. میں نے کہا امی میں نے یہی کہا, میں نے کہا بات غلط کہا ہے. اللہ کے نبی کے مقابلے کون ہے کوئی چیز؟ اچھا اللہ کے مقابلے کون ہے کوئی چیز؟ میں تو بات کرتا ہوں سیدھی, لیکن انہوں نے مجھے بڑا بولا اسٹیٹس نہیں لگانا. میری بیگم ہے, میرے ماشاءاللہ بچے ہیں, میری چھوٹی سی بیٹی ہے, وہ کہتی ہے بابے شاہی کوئی نہیں. تو وہ اللہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ واقعی وہ بابے شاہ نہیں جنہوں نے قرآن و سنت سے ہمیں ہٹا دیا. وہ کوئی شے نہیں, انہوں نے ہمیں غلط راستے دکھائے ہیں, انہوں نے ہمیں کوئی حقیقت نہیں بتائی. آج تک ہم مسجدوں میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کبھی کسی امام کا پتہ نہیں چلا اس نے کیا بولے, کیا اس نے بات کیا, ہمیں کچھ سمجھایا ہی نہیں. آج بریلیوں کی مسجد میں چلے جائیں سب کے ٹہنے, کسی کا ٹہنا نہیں ہوتا. ان کے آگے 400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم ممبر پہ یہ بتا دیں یار اپنے اپنے ٹہنے ننگے کر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نماز قبول نہیں ہے یا اس میں وہ جو بھی معاملات ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے, تو وہ نہیں کرتے. حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح کہ آدھی پنڈلی تک ہو تو بہت بہتر ہے, لیکن ٹہنوں سے اوپر لازمی ہونی چاہیے. نہیں مانتے, اس سے نیچے جہنم میں ہے. یہ لوگ یہی چیزیں نہیں نہ سمجھتے. ابھی میرے دوست ہیں ان کو کہتے ہیں نہیں جی اوپر سروٹ نہیں ڈالنی. اب پہلے زمانے میں تہمت ہوتے تھے, وہ جب اس کو گرا لگاتے ہیں تو اس کو فولڈ تو کرنا ہی ہے, یا تہمت کیسے نیچے سے فولڈ ہو سکتا ہے. یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. ماشاءاللہ میرے سے تو میں کہتا ہوں سب سے ان پڑھ میں ہی ہوں گا, لیکن یہ بات بھی ویسے یہ صحیح ہے. اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو چاہت رکھتا ہے. ہم نے چاہت رکھی, اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. میں تو اپنے دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ علی بھائی بھی ہے نا, اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں. ہمیں کوئی مطلب نہیں. علی بھائی بھی وہ کہتے ہیں جی علی بھائی کیا شاہ ہے, علی بھائی بھی کوئی شاہ نہیں ہے اگر قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کریں. اگر قرآن و سنت پہ ہے تو پھر وہ اچھے ہیں, وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, ہمیں سیدھے رستے پہ لے کے آئے ہیں. اور اس سے پہلے ہم پتہ نہیں کن گمراہیوں میں تھے, ڈھولکیاں کڑولیاں اٹھا کے جا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. آج الحمدللہ رفع دین بھی کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں. جو علی بھائی نے جو قرآن و سنت میں علی بھائی نے اپنے سے تو بتائی نہیں نا کوئی بات. آج تک میں نے نہیں سنا علی بھائی نے کہا میرا یہ موقع کہ یہ رفع دین میرا موقع. یہ خود حدیث سے بتاتے ہیں, ہمیں اس پہ عمل کرتے ہیں ہم الحمدللہ. ایک اللہ کی طرف سے ان کے لیے اتنی دعائیں نکلتی ہیں, جب پتہ چلتا ہے نا کوئی ان پہ آگے قاتلان, یار تو یہ اتنے لوگ بیوقوف ہیں ادھر بیٹھے ہوئے, ان کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. جی جی آ جاتے ہیں جی چلو جی ہمیں اس کو غازی بننے, غازی جو پہلے بنے. سیدھی سی بات ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ان کو عقل ہونی چاہیے. خود یار پڑھو, خود پڑھو. اصل میں نا ان کا دماغ اس طرح کے علماء کرتے ہیں نا. آپ کے شہر سے بھی ایک وہ آیا ہمارے شہر تک, انہوں نے بھی تو آپ کو پتہ ہے سر کی قیمت لگائی اور لوگوں کو گمراہ کیا. گمراہ کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ پھر. لیکن الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے نا, میں اب بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے کم سے کم بھی نا اتنا پتہ چل گیا کہ میں نے زندگی گزارنی ہے کس طریقے سے. آج میرے دوست سارے میرے خلاف ہیں, جتنے بھی ہیں, منہ پہ نہیں بات کرتے, کیونکہ منہ پہ بات کریں گے. میں تو کہتا ہوں دلائل لاؤ یار, مجھے دکھاؤ کہ یہ قبروں پہ جا کے بیٹھنا چاہیے, اللہ کے نبی کا فرمان صحیح دکھا دو, میں ادھر سے اٹھوں گا ہی نہیں. کوئی فرمان تو دکھاؤ, لیکن ان کے پاس دلائل نہیں. 2 بجے مجھے علی بھائی کی ویڈیو جو کلپ کاٹے ہوئے ہیں وہ سینڈ کر دیتے ہیں, پھر ان کی ٹیوننگ کرتا ہوں نا میں ذرا صحیح والی. پھر ان کو جو ویڈیو ہے نا ان کے بابوں کی, جو کہتے ہیں جی کہ گوشت پاک نے برات کاٹ دیتی, فلانے بابے نے یہ کر دیا, فلانے بابے نے یہ کر دیا. جو ایک میں سن رہا تھا, خدا کی خدائی عبد القادر کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے رائی اللہ. یار ان لوگوں کو ابھی بھی عقل نہ آئے, انہیں بس جس کو اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت. اچھا اس وقت والد صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ والد صاحب تو میرے نہیں ہے دنیا سے, وہ وہی ہے شیعہ چیت کی طرف ہے. میرا بھائی بڑا ہے ایک, بس وہ اس طرح ہے. باقی والدہ بھی اب ادھر سے ہٹ گئی ہوئی ہے, بھائی ہے ایک بس بڑا, وہ جو ہے وہ ابھی شیعہ بھی شیعہ کی طرف. ہاں ٹھیک ہو گیا الحمدللہ, ہم سیدھے رستے پہ آ گئے. اللہ دعا کرتا ہوں میرے بھائی کو بھی ہدایت دے, اللہ اس کو بھی سیدھے رستے پہ لے جائے. جو حق بات ہے وہ کرنی چاہیے, اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ میں نے چھریاں بھی ماری ہوئی ہیں 3-4 سال, وہ اللہ نے مجھے ہدایت دینی چاہیے. اللہ کا فضل ہے میرے پہ. میں کہتا ہوں دنیا کی ساری دولت سب کچھ مل گیا,
اللہ نے ہدایت دے دی, माशाल्लाह اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. माशाल्लाह ہدایت مل گئی ہوئی ہے الحمدللہ. مجھے اتنا پتا کہ میں اس طریقے پہ ہوں جس طریقے پہ اللہ کے نبی, زبردست. جو انہوں نے فرمایا ہمارے لیے وہ سب سے ہمیں, ہم نے کسی بابے کی بات نہیں سنی, کسی کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم نہیں ڈرتے کسی سے. اللہ رفع ایدن شروع کر لیا؟ جی الحمدللہ, میں نے تو ساتھ 2-3 بندوں کو کروایا. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. چلے فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی پہلے ایک دفعہ آیا ہوں جب ان کی اکیڈمی ادھر تھی. اچھا اس کے بعد یہ دوسری ملاقات ہے جی. یہ پچھلے ہفتے بھی آنا تھا تو بارش تھی, پتہ ہے آپ کو گجرات میں تو بہت تیز. پھر اس دفعہ نیت کی تھی کہ بارش ہو طوفان ہو جو بھی ہو آنا ہی آنا, تو الحمدللہ آ جا. چلے جی, اب اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. یہ سفر جو آپ نے کیا اللہ کی محبت کے لیے کیا, آمین جی. تو اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اب تھوڑی دیر تک مجلس سٹارٹ ہو جائے گی, ابھی آپ بیٹھے. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.